ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دی اور بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، اور ایک نہایت ہی دردناک واقعہ یہ ہے جب ابو جہل نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں امت کا درد لیے دعوت حق کا پیغام دینے صفا پہاڑی پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں قریش کے مختلف قبیلوں کو پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی۔ قریش کے قبیلے چونک گئے، ہر طرف چیمی گوئیاں ہونے لگی، یہاں تک کہ قریش کے سردار، بزرگ، جوان اور یہاں تک کہ جو خود نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے تاکہ معلوم کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے، کیا میسج آیا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی حکمت اور دانائی سے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، آپ تو صادق اور امین ہیں، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا، ہم بالکل آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا، میں تمہیں آنے والے سخت عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، تو جو لوگ اب تک آپ کو سچا کہتے تھے ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ ابو جہل اٹھا، اس نے پتھر اور کنکریاں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو لہب جو کہ آپ کا چچا تھا، حق کو قبول کرنے کے بجائے غصے میں بولا، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور اسی واقعے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ یہ عجیب المیہ نہیں ہے کہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق اور امانت کا گہوارہ مانتے تھے، لیکن جب آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ سے اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں ہیچ تھے۔ یہی نہیں، اس کی بیوی بھی اپنی بدبختی اور شقاوت میں تمام حدیں پار کر جاتی تھیں۔ آغاز نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی۔ کچھ روایتوں کے مطابق نکاح بھی ہو چکے تھے مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ آپ کا بدترین دشمن بن گیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے نہ صرف طلاق دی بلکہ عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت گستاخی بھی کی۔ یہ صرف ایک دن کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ہر دن الگ الگ قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ایک دن مکہ کا وہ منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پیشانی خاک پر تھی، لیکن دل اللہ کی طرف۔ قریش کے سردار ابو جہل اور اس کے ساتھی دور کھڑے ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر دل جلتا ہے، آؤ آج کچھ نیا کریں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قبیلے کی حال ہی میں ذبح ہوئی اونٹنی کی اوجھری لے آئے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں؟ یہ سن کر ان میں سے سب سے بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجھڑی جو چربی، خون اور گندگی سے بھری تھی اٹھا لایا۔
یہ دیکھتا رہا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اس نے اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ وہ اتنا بوجھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ ظلم کی انتہا تھی مگر زبان نبوت خاموش تھی، دل میں صبر تھا، آنکھیں بند، دل اللہ کی طرف متوجہ۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا جو اوجھری ہٹا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اس اوجھڑی کے بوجھ سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے، اور وہ اوجھڑی جو چربی، خون اور گندگی سے بھری تھی اٹھا لایا اور دیکھتا رہا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اس نے اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ وہ اتنا بوجھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکے، لیکن ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ننھی سی عمر لیکن دل شیر جیسا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ گندگی صاف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، چہرہ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کی طرف فرمایا، اے اللہ، قریش کی ان سرداروں کو تیرے حوالے کرتا ہوں جو تو انہیں پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کافر تھے، سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر فرمایا، اے اللہ، ابو جہل کو ہلاک کر دے، عتبہ کو ہلاک کر دے، شیبہ، ولید، عقبہ، امیہ بن خلف، ان سب کو ہلاک کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین خاموش تھی اور آسمان کانپ رہا تھا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور نبی کے دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کا نام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تھی، میں نے انہیں جنگ بدر کے کنویں میں مرا ہوا پڑا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ